السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. محترم بزرگان محترم اور دین اور دینی عناوین سے دلچسپی رکھنے والے بھائیوں اور خواتین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے قوم کا اجمالی جائزہ یعنی اوور ویو ہے. گزشتہ جمعہ جب اسرائیل کے عنوان پر بات کر رہے تھے، اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے اسرائیلی ریاست کے قیام تک کی جب ہم بات کر رہے تھے تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کا تذکرہ ہم نے چھوڑ دیا تھا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ 12ویں اور 11ویں صدی قبل مسیح کا تھا. وہاں سے لے کر کے ہم نے بیچ کا زمانہ چھوڑ دیا تھا. آج انشاءاللہ وہیں سے آغاز کریں گے. قبل اس کے کہ ہم آغاز کریں، اپنی عادت کے مطابق ایک چھوٹا سا ریویژن کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے پہلے شفیع صاحب ذرا سوئچ اوور کیجئے کیمرے کی طرف تاکہ خواتین پر بھی جائے. اس کے پہلے ہمارے جو پریویس ٹاپکس سابقہ عناوین جو ہوئے ہیں، جو اصل ٹاپک پر آنے کے لیے ہمارا مقصد تھے کہ ہم اسلام کی جو میننگ ہے اور اسلام کی دعوت ہے وہ ان ٹاپکس کے ذریعے ہم یہ یقین رکھیں کہ اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں شروع ہوا. اسلام انسانیت سے ہی شروع ہوا اور سب سے پہلے نبی سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تھے. اس اعتبار سے جتنے بھی نبی آئے وہ سب ہمارے نبی ہیں اور ان تمام نبیوں کے برحق ہونے کا یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ ایمان مفصل میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو اس اعتبار سے تمام نبیوں کی دعوت اسلام کی دعوت تھی. اور پہلا جو اناگرل سیشن تھا، افتتاحی پروگرام تھا، اس میں ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھا کہ تاریخ فہمی، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے اور قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے. پھر ہم مسلم امہ جس مذہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرما کر ان الدین عند اللہ الاسلام کا لقب دیا تھا، کہ طریقہ، میتھڈ آف لائف، وے آف لائف، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہے وہ سلامتی کی ہے، امن اور شانتی کی ہے، اور اس کا پورا پروسیجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے، جس کا نام اسلام ہے. تو مسلم امہ کا عروج و زوال، ان کا جو ریز اور فال جو تھا وہ کیا تھا، پہلے لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا. پھر حضرت آدم، دوسرے لیکچر میں حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کو کیا چیز دی گئی تھی، اس انسانیت کو کیسے بسایا گیا. پھر حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان نبیوں کے ذریعے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کو کیسے دکھایا گیا تھا. اس زمانے کے لوگ جو ڈیم بنایا کرتے تھے وہ ڈیم کس قسم کے تھے. اسی طرح سے شداد کی جنت کا بھی ایک تذکرہ ہوا. اور یہ ٹاپک آپ کے سامنے چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آپ میں سے کوئی کبھی جزیرۃ العرب جائے، وہاں پر اگر یمن وغیرہ کے علاقے کی طرف جائے تو آپ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ تمام حضرات جو بھی جائیں یا ریسورس مل سکے تو وہاں سے فوٹوز لانے کی آپ کوشش کریں. اور اگر آپ کو یہ ریفرنسز مل جائیں تو برائے مہربانی ہم تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں. آپ ہم جیسے لوگوں تک پہنچائیں گے تو ہم تمام لوگوں تک اس کو پہنچا سکیں گے اور ہماری نالج میں بھی اس کا اضافہ ہوگا. پھر اس کے بعد کے ٹاپک میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ ریفرنس ہم نے جمع کیے تھے جو کہ ناکافی تھے، پورے ریفرنس نہیں تھے، اور بھی اس میں ڈیٹیل ڈسکشن کی ضرورت ہے، ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اور ریسرچ کی جائے گی تو یقیناً اہل ہند یعنی انڈین نیشن جو پہلے سے رہی ہے، جس کا 5000 سال پرانا تاریخ ہے،
تو ہمیں اور بھی ریفرنس ملیں گے کہ نبیوں سے کیا کیا ان کا رشتہ اور رابطہ رہا. کچھ ریفرنس پیش کیے گئے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ریلیشن، حضرت آدم علیہ السلام کا ان علاقوں سے گزرنا، اور بعض نبیوں کے اولادوں کی قبروں کا یہاں پر ہونا. پچھلے عنوان پر ہم لوگ جو بات کر رہے تھے وہ تھا بنو اسرائیل. حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادوں کا تذکرہ آیا تھا جن کے ذریعے سے کلچر، سویلائزیشن، تہذیب اور تمدن بہت رچ رہا اور بہت خزانے رہے اس کے اندر. سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کا تذکرہ چھوڑ دیا. اگلے سیشن میں جو کہ جنوری کی 6 تاریخ کو ہوگا وہیں سے تذکرہ پھر سے شروع ہوگا، کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے. دوسری جو اولاد حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا یعنی عبداللہ، ان کے 12 بیٹے تھے. ان کو اور ان کی اولادوں کو بنو اسرائیل کا لقب دیا گیا تھا. ہم لوگوں نے بات کو وہیں سے شروع کیا تھا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بہت تیز رفتار جھلک جو ذہن میں بات آ جائے کہ کنیکشن کیا ہے، اس کے طور پر آخر میں یہ بتانے کی کوشش کیا تھا کہ یہ خاندان جو تھا نبیوں کا خاندان، بہت سارے نبی آئے اور کس طرح سے یہ قوم آگے بڑھتی ہوئی سن 1944 میں اس نے اپنی حکومت کو حاصل کیا. جب یہ عنوان آگے اور بڑھے گا عید کے بعد انشاءاللہ تب جا کر کے مزید چیزیں اور کھل کر کے آئیں گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعوت اسلام کی ہی دعوت تھی. لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کلمہ تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلیم کا لقب دیا تھا. اب آئیے 11ویں صدی، 10ویں صدی اور 9ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ آتا ہے. اس دوران میں جو نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے، پاور پوائنٹ پر لا دیجئے. سب سے پہلے تو حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں سے واپس آ رہے تھے، کوہ طور پر جب جا کر کے آپ کو تجلی دکھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کیا، نبوت جب دیا اللہ نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بولنے میں اتنا اچھا نہیں ہوں، کمیونیکیشن میرا اتنا اچھا نہیں ہے، زبان میں کچھ لکنت تھی. تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرا بھائی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے. افصح منی کا لفظ آتا ہے کہ وہ بہت اچھا بولتا ہے اور اس کا کمیونیکیشن بھی بہت اچھا ہے، اس کو میرے ساتھ جوڑ دیجئے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ جوڑ دیجئے تاکہ ہم دونوں مل کر کے آپ کی تعریف بیان کریں گے اور آپ کی دعوت کا، آپ کے حکم کے مطابق دعوت کا کام کریں گے. تو حضرت ہارون علیہ السلام نبی بنا دیے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے، یہاں تک کہ فرعون غرق ہو گیا اور وادی تیہ میں قوم جب بھٹکتی رہی تو اس وقت بھی حضرت ہارون علیہ السلام ساتھ ساتھ میں رہے. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو استعمال کی جو چیزیں تھیں وہ، اور جو 10 کمانڈمنٹس پچھلے ہفتے تذکر آیا، 2 تختیوں میں جو تھے، 2 تختیوں میں تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، یہ تمام چیزیں رکھ لی گئیں، ایک باکس میں رکھ لی گئیں. حضرت ہارون علیہ السلام حکمراں بنا دیے گئے. حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی تھے حضرت یوشع علیہ السلام، ان کو بھی بعد میں نبی بنا دیا گیا. اور یہ یوشع علیہ السلام وہی ہیں جن کا تذکرہ آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے تو سورہ کہف میں 15واں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے اور 16واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے، آپ کو حضرت یوشع علیہ السلام کے بارے میں مل جائے گا. وہ مختصر تذکرہ ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اس سرزمین پر سب سے زیادہ نالجبل پرسن، عالم کون ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہوا کرتا ہے اس زمانے میں. تو آپ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری انسانیت کو جو سبق دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا. فوق کل ذی علم علیم کا اعلان کر دیا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، ہر جانکار سے بڑھ کر کے ایک جانکار ہوا کرتا ہے.
تو اللہ نے کہا میرا ایک بندہ ہے، جاؤ تم اس سے ملاقات کرو. وہ تذکرہ سورہ کہف میں ہے. تو ساتھ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا گیا تھا، تو ساتھ میں جو ساتھی تھے ان کا نام یوشع بن نون تھا. یہ ساتھی تھے. بعد میں حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد ان کو نبی بنایا گیا. اور پچھلے ہفتے یہ بھی تذکر آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم عمالقہ قوم سے لڑائی کرتی تھی، مستقل طور پر لڑائیاں جاری رہتی تھی. جو سب سے بڑی لڑائی ہوئی ہے اس وقت جو نبی تھے وہ حضرت شمویل علیہ السلام تھے. حضرت شمویل علیہ السلام نبی تھے. ان کی نبوت کے زمانے میں سب سے بڑی لڑائی عمالقہ قوم کی ہوئی. اور حضرت شمویل علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی بنایا گیا. پچھلے ہفتے یہ بھی تذکرہ آیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا اس وقت قوم بنی اسرائیل ایک جگہ اسٹیبل ہو چکی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پہلے وہ کچلی ہوئی تھی، دبی ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کوشش کرتے رہے، اسٹرگل کرتے رہے. 8 سال شعیب علیہ السلام کے پاس رہ کر کے واپس آئے. جب واپس آئے تو فرعون سے آزاد جب کرایا انہوں نے، تو اس کے بعد ایک تو قوم کی تربیت کا مسئلہ، قوم کے مزاج کو سنبھالنے کا مسئلہ، پھر قوم کو بسانے کا مسئلہ، یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا. تو وحی نازل جو ہوتی رہی اسی انداز کی نازل ہوتی رہی. اسی لیے جو چیپٹرز تورات کے تھے، جو 5 کتابیں تھیں، اس کی ڈیٹیلز میں آپ جائیں گے تو اس میں نصیحتیں زیادہ ملیں گی، نصیحتیں زیادہ ملیں گی، اور بسنے کا اور رہنے کا اور پیدائش کا اور پچھلی تاریخ کو یاد کرنے کا ملے گا. تو وہ بھی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب تھی. لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بنو اسرائیل قوم اسٹیبل ہو چکی تھی، اس کے ہاتھ میں حکمرانی آ چکی تھی. اب دبی کچلی قوم وہ نہیں تھی. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ایک کتاب کو بھیجا جس کتاب کا نام زبور تھا. آج وہ کتاب اولڈ ٹیسٹامنٹ میں زیلم کے نام سے ایڈ ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے سے منسوب ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کچھ نغمات ہیں، کچھ پریئرز ہیں، کچھ دعائیں ہیں جو چرچ میں صبح صبح پڑھی جاتی ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمایا اور نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا فرمایا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ جو قرآن مجید میں جس کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم بن جایا کرتا تھا. ہاتھوں سے بن جاتا تھا یا اللہ نے ہاتھوں میں وہ ٹیکنالوجی دیا تھا، کیونکہ بن جانے کا مطلب یہ دو لیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ ہاتھ میں لیا موم بن گیا، یہ بھی ممکن ہے کیونکہ نبی کا معجزہ خرق عادت ہوا کرتا ہے، کوئی ریزن نہیں، اللہ نے دے دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں وہ ٹیکنالوجی اللہ نے دے دیا تھا. اس کو بھی بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی اللہ نے دے دیا تھا کہ وہ لوہے سے چیزیں بنایا کرتے تھے، لوہے سے چیزیں بنایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو بیٹا عطا کیا تھا وہ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام بعد میں نبی بنائے گئے. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا تذکرہ کرتے ہوئے ہم اور آگے بڑھ جائیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا تو یہاں پر 2 ریفرنس ملتے ہیں. ایک یہ ریفرنس ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا کر چکے تو پھر انہوں نے سفر کیا اپنے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی طرف. وہاں جا کر کے بھی ایک عبادت خانہ تعمیر کیا، ایک عبادت خانہ تعمیر کیا، لیکن وہ بھی اس کے اثرات مٹ گئے، البتہ ایک پتھر باقی رہ گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ بہت زیادہ قحط ہوا، پانی کی کمی کی وجہ سے سوکھا پڑ گیا اور لوگ پریشان ہو گئے، جانور مرنے لگے. تو سب مل کر کے آ کے حضرت داؤد علیہ السلام سے سب نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ دشواری دور ہو. حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے ایک جگہ آئے. چونکہ نبی تھے، فرشتوں کو دیکھتے تھے، تو ایک جگہ دیکھا انہوں نے کہ ایک چٹان کے پاس سے فرشتے وہیں سے آسمان کی طرف سفر کر رہے ہیں اور وہیں سے آ رہے ہیں. داؤد علیہ السلام وہاں جا کر کے اللہ سے انہوں نے دعا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی کو دور فرما دیا. داؤد علیہ السلام نے یہ سوچ کر کے وہیں پر ایک عبادت خانے کی تعمیر کو شروع کیا، عبادت خانے کی تعمیر کو شروع کیا. اسلامی تاریخ اور قرآن و حدیث کے ریفرنسز اس معاملے میں خاموش ہیں. البتہ اسرائیلی روایات یعنی یہودیوں کی جو پرانی کتابیں ہیں ان کتابوں میں ایک تذکرہ ملتا ہے جس کو لا نصدق ولا نکذب، جس کو ہم بیان کر سکتے ہیں، اس کی ہم تصدیق بھی نہیں کر سکتے، اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے، مگر اس میں یہ موجود ہے. موجود یہ ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عبادت خانے کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے کہا کہ یہ بیت مقدس ہے
یہ ایک مقدس گھر ہے اور تم نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں اور تمہارا ہاتھ خون آلود ہے، تم اس کے معمار نہیں ہو سکتے، تم اس کے بنانے والے نہیں ہو سکتے، یہ کام تمہارا بیٹا کرے گا۔ اسرائیلی روایت میں یہ تذکرہ ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، مگر بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور اسی عبادت خانے کا نام بیت المقدس یا بیت مقدس پڑا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا اور اس وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام بیت مقدس کی تعمیر کر چکے تھے، تو بیت المقدس پر میں عبادت اور اعتکاف کی خاطر جایا کرتے تھے۔ قرآن میں ایک تذکرہ موجود ہے کہ چونکہ جناتوں کے اوپر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، جنات ان کے قبضے میں تھے اور ان سے وہ کام لیا کرتے تھے۔ عام پبلک میں یعنی عوام الناس میں یہ بات آنے لگی کہ جناتوں کو بھی غیب کا علم آتا ہے، وہ غیب کی باتیں جان جاتے ہیں، لوگوں میں یہ باتیں آنے لگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز دور کرنا تھا، اور اللہ رب العزت پوری آنے والی انسانیت کو سبق دیتے ہیں جس کی عبرت قرآن مجید کے اوراق میں سے ہمیں مل جاتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور عبادت خانہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا جہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کریں اور اعتکاف کریں، جس کو آج ہسٹری کے اندر ٹیمپل آف سولومن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسلامی تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ بیت المقدس سے کچھ دوری کے اوپر وہ کام جاری تھا جس کی خود نگرانی حضرت سلیمان علیہ السلام کر رہے تھے۔ تاریخ میں یہ آتا ہے، ابن خلدون بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ چونکہ جنات بہت سرکش تھے، ان پر کنٹرول کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی طریقہ تھا، اس لیے جب اس کام کو شروع کروایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو بیت المقدس کے ایک دریچے سے کھڑے ہو کر کے اپنی ایک لاٹھی سے ٹیک لگا کر کے اس کام کو وہ دیکھتے رہے، تاکہ جنات یہ دیکھتے رہیں کہ وہ موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، کام میں دشواری پیدا نہ کریں۔ یہ ہیکل کافی بن کے تیار ہو چکا تھا جس کا منارہ ہی 100 گز کا تھا۔ 100 گز کا منارہ، 1 گز 1 میٹر کے قریب، 100 گز کا منارہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 میٹر اونچا منارہ بنایا گیا تھا، اور لمبائی اور چوڑائی بھی کافی اس کی زیادہ تھی۔ یہ چیز جب بن کے تیار ہوئی اور فنیشنگ کا کام چل رہا تھا، تو اچانک ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام، لوگوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ لوگ جب وہاں پہنچے ان کے عبادت خانے میں جہاں پہ اعتکاف کیا تھا انہوں نے، تو جا کر کے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور جس لکڑی کو ٹیک لگا کر کے وہ کھڑے تھے اس لکڑی کو دیمک کھا کے ختم کر چکا ہے۔ تو لوگوں کو 2 سبق ملا وہاں پہ۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ دیمک اس لکڑی میں لگا، اور لکڑی کو جب وہ پوری طرح سے چاٹا اس نے، تو یہ وقفہ بعض حضرات 2.5 مہینے کا کہتے ہیں، بعض حضرات 6 مہینے کا کہتے ہیں، کہ اتنے وقفے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کی روح نکل چکی تھی، اور ان جناتوں کو پتہ نہیں چل سکا کہ ان کی روح پرواز کر چکی ہے، لہٰذا جناتوں کو غیب کا علم نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت خانہ تعمیر کیا، آنے والی جو نسلیں تھیں، 8ویں صدی قبل مسیح، 7ویں صدی قبل مسیح اور 6ویں صدی قبل مسیح، ان 300 سالوں کے اندر مختلف انبیاء آتے رہے۔ یہ ایک بڑی داستان ہے، اور مختلف انبیاء آتے رہے۔ یہاں پہ 2 تذکرے کر کے ہم اور آگے بڑھیں گے۔ جیسا کہ ابھی شروع میں ہم نے عرض کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا، تو ان کے استعمال کی چیزیں ایک باکس میں رکھ دی گئی تھی، اور وہ تختیاں بھی رکھ دی گئی تھی۔ تو جو انبیاء کرام کا انتقال ہوتا، اس کے استعمال کی مبارک چیزیں اس باکس میں رکھ دی جاتی، جو اسلامی تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے۔ تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے۔ تابوت سکینہ ان کے درمیان میں برکت والی ایسی چیز سمجھا جاتا تھا کہ تابوت سکینہ جس خاندان کے پاس ہوتا وہ سب سے بڑا لیڈر مانا جاتا تھا، جس خاندان کے پاس سے چلا گیا وہ لیڈر نہیں مانا جاتا تھا۔ تابوت سکینہ جب بنو اسرائیل میں رہا، بنو اسرائیل کنٹرول میں رہی، حکومت میں رہی، اور ان کا پاور رہا، اور یہ کئی مرتبہ آیا اور گیا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور بھی تذکرہ ہے کہ نبی کی شان میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ اس کے پاس تابوت سکینہ آ گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں یہ تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل اور بیت المقدس یہ درمیان میں کئی مرتبہ ڈسٹرائے ہوا۔
اور 7ویں صدی قبل مسیح میں سب سے بڑا ڈسٹرکشن جو ہوا، سب سے بڑی جو تخریب ہوئی، وہ ہوئی بخت نصر کے حملے کے وقت میں۔ بخت نصر ایک بابلین وہ ایک حملہ آور تھا، اس کا بھی تذکرہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے۔ وہ اس طرح سے ملتا ہے، اس کا تذکرہ علامہ ابن خلدون نے بھی کیا ہے کہ ایک بنو اسرائیل کا یعنی فلسطین کا رہنے والا ایک شخص، وہ اپنی کتاب جو صحیفے تھے اس کو پڑھ رہا تھا۔ اس جگہ پر پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر وہ پہنچا جس میں یہ تذکرہ تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں تذکرہ ہے کہ وَإِذَا أَمَرْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً إِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا۔ جب ہم کسی بستی کو برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے کھاتے پیتے لوگوں کو چھوٹ دے دیتے ہیں، وہ اپنی منمانی جب کرنے لگتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں تو ہم کسی کو لا کے ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں جو انہیں توڑ دیتا ہے۔ اس طرح کی آیت پر جب وہ پہنچا تو سوچنے لگا اپنی قوم کے بارے میں کہ اب تو ہماری قوم کی ہی یہی سچویشن ہے، ہماری قوم بھی نبی کی بات نہیں مان رہی، نبیوں کو قتل کر دیتی ہے اور اپنی منمانی کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے دعا کرنا شروع کر دیا، اس نے دعا کرنا شروع کر دیا کہ یا اللہ اس شخص کی صورت مجھے دکھا دے جس کے ہاتھوں یہ کام ہونا ہے، ان کی روایت کے مطابق، جس کی ہم تصدیق نہیں کرتے نہ تکذیب کرتے ہیں کیونکہ اسلام سے ٹکراتی نہیں ہے، لیکن اس ہسٹری میں یہ ہے۔ بالآخر اس کا جو مدعا تھا، اس کی جو سوچ تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا۔ خواب میں ایک شخص کا چہرہ نظر آیا اور ایک علاقے کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی۔ وہ شخص صبح اٹھا اور اس نے اپنا توشہ لیا اور اس علاقے کی طرف نکل پڑا، یعنی بابل شہر کی طرف جہاں پر ایک حکومت تھی۔ وہاں جا کر کے اس نے بادشاہ کو دیکھا، وزیروں کو دیکھا، شہزادوں کو دیکھا، غرض گھومتا رہا، ہر اقتدار اور لیڈرز کو دیکھا، اس نے کسی کا چہرہ اس کو میچ نہیں کیا۔ بالآخر بہت دنوں کے بعد وہ جب مایوس ہو گیا تو مایوسی کے عالم میں واپس آنے لگا کہ یہ میرے دماغ کی خرافات رہی ہوگی، واپس چلو۔ جب وہ واپس جانے لگا، ایک جگہ کسی مزدور کا انتظار کر رہا تھا کہ سامان رکھوا کر کے میں ادھر پار چلا جاؤں، تو اس نے دیکھا کہ ایک پھٹا حال شخص بیٹھا ہوا ہے اور دیکھنے سے غریب نظر آ رہا ہے کہ ہیلپ کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ جب اس کا چہرہ اس کو نظر آیا تو سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو ہم نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس شخص کو مدد کرنے کے بجائے اس نے درخواست کرنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ وہی ہیں جو بیت المقدس کے علاقے پر حملہ کریں گے، آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ جب حملہ کریں گے تو مجھے اور میرے اہل خانہ کو چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا بھائی میں تو کھانے کا محتاج ہوں، میں کہاں یہ کہاں، بھائی کچھ مجھے کھانے پینے کو دے دو۔ کہا میرا سب لے لو لیکن وعدہ کرو تو میں دوں گا۔ اس نے کہا چلو بھائی وعدہ کرنے میں کیا جاتا ہے۔ وعدہ کر لیا۔ اس شخص نے اس کو کھلایا پلایا اور کہا یہاں پہ کیا کرتے ہو؟ کہا مجھے کام کچھ بھی نہیں ملتا، پھٹے حال ہوں میں، کھانا پینا مانگ کے چل جاتا ہے۔ کہا میرے ساتھ چلو۔ اپنے ساتھ لے کر کے آیا اور آ کر کے اس نے پورے علاقے دکھائے، کئی سال تک اس کے پاس وہ رہا۔ وہ ذہین شخص تھا، غربت کا مارا تھا۔ اس نے وہاں کی ہریالی دیکھی، پانی دیکھا تو اس کے ذہن میں بات آئی کہ یہاں نہ تو اچھا ڈیفنس ہے، نہ تو اچھی حکومت ہے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک دن اچانک وہ غائب ہو گیا۔ سیدھے اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا اور جا کر کے کہا حضور میں ایک ایسے علاقے سے آ رہا ہوں کہ وہاں ہریالی اور پانی اتنا زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، اور وہاں کا کوئی ڈیفنس بھی اچھا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم وہاں معلوم کیا؟ جب اس نے تفصیلات بتایا، ڈیٹیلز بتایا جب اس نے، تب بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ فوج میں شامل ہو جاؤ، فوج کی ٹریننگ لو۔ فوج کی ٹریننگ کرنے کے بعد بادشاہ نے اسی شخص کے کمانڈ میں فورس کو بھیج دیا۔ اب یہ شخص فورس لے کر کے آیا اور اس نے حملہ کیا۔ وہاں کا ڈیفنس برابر نہیں تھا، آپس میں ہی لوگ لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، کوئی ڈیفنس کر نہیں سکا اور قدس شہر کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے آ کر کے اپنا وعدہ پورا کیا کہ نہ صرف اس شخص کو بلکہ پورے شہر کے لوگوں کو امان دے دیا، کہا کہ آپ لوگ امن و امان کے ساتھ رہیے، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بھائی کو وہاں گورنر بنایا۔ گورنر بنا کے سوچا کہ جب یہاں تک ہم آ ہی گئے ہیں تو تھوڑا اور آگے کا علاقہ قبضہ کر لے۔ اپنے بھائی کو وہاں کا گورنر بنا کر کے شہر چھوڑ کر کے اگلی جگہ گیا۔ اسی رات میں شہر کے یہودیوں نے آپس میں مشورہ کر کے غداری کر کے اس کے بھائی کے گھر پہ حملہ کر کے پورے اہل خانہ کو مار دیا، سب کو قتل کر کے الٹا لٹکا دیا۔ جب اس کو خبر ملی تو یہ جب غصے میں واپس آیا
تو آنے کے بعد اتنا مارا کہ ہسٹری میں ہٹلر کے ہولوکاسٹ سے پہلے بخت نصر کا حملہ بہت مشہور ہے. بخت نصر کا حملہ بہت مشہور ہے کہ اس نے نہ صرف مارا بلکہ جن لوگوں نے بیت المقدس میں پناہ لیا ان کو بھی مارا, اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی یعنی ٹیمپل آف سولومن کے نام سے جو مشہور ہے اس کو بھی ڈسٹرائے کر کے بنیادیں کھود کر کے بھی پھینک دیا. اسی وقت سے تابوت سکینت بھی غائب ہو گیا, جلا دیا, کمروں میں بند کر کے مار دیا, پوری کی پوری بستی ختم ہو گئی. وہاں پر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زمانے کے بعد سے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیجا. حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیجا جن کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے کہ جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرو. جب آپ اس بستی کے قریب سے گزر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ بستی کو اللہ کیسے زندہ رکھیں گے. یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ہاتھ میں ٹفن تھا کھانے کا اور اپنے گدھے سے وہ جا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت کی نیند سلا دیا. جب ان کی آنکھ کھلی تو اللہ نے پوچھا کتنا سوئے, تو حضرت عزیر علیہ السلام نے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے کہا لگتا ہے بہت ہم تھک گئے تھے اور 2 یا 4 دن سو گئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا اپنے گدھے کی طرف نظر کرو. جب گدھے کی طرف نظر کیا تو گدھا مٹی میں مل کر کے ختم ہو چکا تھا, یعنی حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوتے رہے. اللہ نے کہا اپنا ٹفن کھول کے دیکھو. جب ٹفن کھول کے دیکھا تو کھانا ویسا ہی گرم تھا جیسا لے کے چلے تھے. نبی تھے, فوراً دل میں بات آ گئی کہ اللہ میں یہ کیا سوچ لیا تھا, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ جس کو چاہے آباد کرے, جس کو چاہے زندگی دے اور جس کی چاہے زندگی باقی رکھے. یہ واقعہ مشہور ہے قرآن مجید میں. اس سے سبق حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی ملا. بعد میں وہ بستی بسائی گئی. اسی درمیان میں ایک علاقے میں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ ملتا ہے, اور اسی بابل شہر کے آس پاس, نینوا اور بابل شہر کے آس پاس ان کی دعوت کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کی قوم ایک الگ سے قوم تھی, مانی نہیں قوم. لیکن جب مایوس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب کے لیے دعا کیا, اور عذاب آنے سے پہلے یہ اس علاقے سے نکل گئے. جب علاقے سے نکل گئے تو کالے بادل چھانے شروع ہو گئے. قوم ڈر گئی, سمجھ گئی کہ نبی یہاں سے چھوڑ کے گیا ہے, لہذا ہماری خیر نہیں. قوم کے لوگوں نے بچوں اور جانوروں کو آگے کر کے گڑ گڑا کے خوب دعائیں مانگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے, اللہ نے دعا کو قبول کر لیا اور عذاب کو ٹال دیا. حضرت یونس علیہ السلام کو جب پتا چلا تو حضرت یونس علیہ السلام شرم کے مارے کہ کہیں قوم میرا مذاق نہ اڑائے, اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر انہوں نے علاقہ چھوڑ دیا. جب کشتی میں بیٹھے تو کشتی میں بیچ میں جا کر کے کشتی بھنور میں پھنس گئی, اور مشورہ ہوا کہ لگتا ہے کہ آقا سے ناراض ہو کے کوئی غلام بھاگا ہوا ہے, لہٰذا اس کو نکال کے پھینکو یہاں سے, تبھی کشتی بچ پائے گی. کئی مرتبہ قرعہ ڈالا گیا, انہی کا نام آیا, کشتی میں سے ان کو نیچے پھینک دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اپنے منہ میں لے لے, اور اس مچھلی کے منہ پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے زندگی بخشا. اور یہ بھی نصیحت اور عبرت ہے کہ اللہ زندگی دینے پر آتا ہے تو جس جگہ چاہے وہ زندگی عطا کر سکتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پھر سے باہر نکالا. شجرتن یقطین کا تذکرہ کیا کہ یونس علیہ السلام بہت کالے پیلے ہو گئے تھے کمزوری کے مارے, تو اللہ نے اس مقام پر یقطین کا درخت اگا دیا. اور یقطین جو ہے اردو میں پمپکن, کدو کو کہتے ہیں. یعنی قرآن میں صرف مچھلی اور گائے کا تذکرہ نہیں ہے, ویجیٹیبل کا بھی تذکرہ ہے. ویجیٹیبل کا سوپ پلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو. اسی کے ساتھ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل عنوان کے اوپر. وقت کتنی تیز بھاگتا ہے, اسپیڈ بہت زیادہ تو نہیں ہو رہی ہے؟ ٹھیک, ہاں انشاءاللہ. اب آتے ہیں اگلے عنوان کے اوپر کہ جس وقت بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا تو بیت المقدس میں خدمت کا کام انجام دینے والا ایک خاندان تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت لاوا, جو لوگ صوفیہ میں سمجھے جاتے تھے کہ دنیا سے ان کا معاملہ نہیں ہے, جو حضرت یعقوب کے بیٹے لاوا ابن یعقوب کا جو خاندان تھا وہ دنیا کے اوپر بھروسہ زیادہ نہیں کرتا تھا, اپنا گھر نہیں بناتا تھا, ٹینٹ لگا کر کے وہ لوگ رہا کرتے تھے. اسی خاندان میں سے ایک خاندان تھا بنو مأسان. بنو مأسان ایک خاندان تھا جو اس وقت 7ویں صدی قبل مسیح میں بخت نصر کے حملے سے پہلے بیت المقدس کی خدمت انجام دیا کرتا تھا. حملے کے وقت وہ خاندان بھاگ کر کے
ایک بستی جو آج بیت اللحم کے نام سے مشہور ہے، اس بستی کا نام تھا نصرانہ۔ نصرانہ اس مقام پر وہ آ گیا، اور اسی خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ 5ویں صدی قبل مسیح کے درمیان میں اب کوئی اور نبی کا تذکرہ ان علاقوں میں نہیں ملتا ہے، ان علاقوں کے اندر نہیں ملتا ہے۔ جو بھی نبی بھیجے گئے ان علاقوں میں بھیجے گئے۔ اس میں سب سے پہلے جو نبی کا نام ملتا ہے بنو مأسان میں، وہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ملتا ہے، جن کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی اولاد نہیں دیا تھا۔ ان کو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت دیا جب ان کی بیوی کی بھتیجی حضرت مریم علیہ السلام جب اس عبادت خانے میں ان کو خدمت کے لیے رکھ دیا گیا تھا۔ ان کی ماں نے ایک منت مانا تھا کہ اللہ میرا بیٹا ہوگا، اس کو عبادت خانے کی خدمت کے لیے رکھ دیا جائے گا، مگر بیٹی ہوئی تو ان کی ماں نے معذرت ظاہر کی کہ بیٹی میری ہوئی ہے، لیکن ان کو چونکہ منت مان چکی تھی عبادت خانے کے حوالے کر دیا گیا، اور ان کی دیکھ ریکھ ان کے پھوپھا یا خالو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا گیا۔ وہ خود بھی نبی تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب محراب میں جہاں پر ان کی پرورش ہو رہی تھی جنتی پھل دیکھے تو نبی تھے، فوراً سمجھ گئے، اور اسی وقت دعا فرمایا کہ اللہ میری بھی کوئی اولاد ہو جاتی، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور انہوں نے کہا کوئی نشانی بتا دیجئے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، تو اللہ نے کہا 3 دن تک زبان سے مت بولنا، اشاروں سے تم بات کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اولادوں میں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، جو کہ بعد میں خود نبی بنے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں شہید کیے گئے اور اپنی قوم کے ہی سرداروں کے ہاتھ میں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام قوم کی بے راہ روی پر لگام لگاتے تھے، روکتے تھے۔ بالآخر ایک دن قوم کے لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ان کو ختم کرنا ہے، اور ان کو دوڑایا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے راہ فرار اختیار کیا۔ جنگلوں میں جب گزرنے لگے، مجبور ہو کر کے انہوں نے بالآخر تھک کر کے کہا کہ ہائے کاش کوئی مجھے بچا لیتا۔ ارے پیڑ تجھے کیا ہو گیا، تو ہی بچا لے۔ درخت پھٹتا ہے اور اس درخت کے اندر آپ سما جاتے ہیں۔ لوگ تلاشتے ہیں، مایوس جب ہوتے ہیں تو شیطان اس جگہ پر آتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ تم کو زکریہ اگر چاہیے تو اس درخت کو کاٹو، تو زکریہ مل جائیں گے۔ اب دشمنوں نے جب درخت کو کاٹنا شروع کیا تو اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کو اپنی اس غلطی کا اعتراف ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر نبی کی چھوٹی غلطی بھی بڑی مانی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مدد مجھ سے مانگنے کے بجائے پیڑ سے تو نے اگر مدد مانگی ہے، اب توبہ تو تیری قبول ہو جائے گی، مگر کٹتے وقت میں ذرا بھی اف کیا تو نبوت کے خانے سے میں ہٹا دوں گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام شہید ہو گئے، اف تک نہیں کیا۔ ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت بزرگ تھے، اتنا روتے تھے کہ چہروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے، اور امت کے نوجوانوں کو، چونکہ نوجوان تھے، نوجوانوں کو سمجھایا کرتے تھے، اور ان کو شہید کیا سردار نے اپنی ایک ناچنے گانے والی معشوقہ کے چکر میں۔ اس معشوقہ کے چکر میں وہ قبضے میں نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر چونکہ ناچ گانے پر روک لگایا کرتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس معشوقہ نے مطالبہ کیا کہ اس کا سر لا کے مجھے پیش کرو گے تو میں تمہاری، اور اس نے اس ناچنے گانے والی کے چکر میں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر قلم کر دیا۔ اسی درمیان میں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی ہو چکی تھی، اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ بطن مبارک سے معجزاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نبی پیدا کرنا تھا، اور اس نبی کا نام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھا۔ قرآن مجید میں قوم یہود کے بعد جو سب سے زیادہ تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ آپ آل عمران کی پوری آیت پڑھ لیں گے، اور جس میں خاص طور پر آیت نمبر 44 سے لے کر کے آیت نمبر 54 تک، پھر اسی طرح سے سورہ مریم آپ پڑھیں گے تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کلیئر آپ کو خاکہ مل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کیا تھی۔ ہم سب جانتے ہیں اور سنا بھی ہوگا، اس تذکرے کو پھر سے ہم دوہرا دیتے ہیں کہ ایک شام جب مریم علیہ الصلوۃ والسلام جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا،
آپ آڑ میں آ گئی کہ کون مرد آ رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے آواز لگائی کہ میں اللہ کا فرشتادہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالی میں بشارت دینے آیا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح ابن مریم، کہ میں بشارت دینے آیا ہوں اللہ کی جانب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی روح کے ذریعے تمہاری بطن مبارک سے ایک بچے کو جنم دلوانے والے ہیں جو دنیا اور آخرت کی وجاہت اور خوبصورتی، موڈیسٹی اور پاک دامنی کا نشان ہوں گے. یکلم الناس فی المہد وکہلا، مہد میں بولیں گے، تمہاری گود میں وہ بولیں گے اور بڑھاپے میں بھی وہ بات کریں گے. مریم علیہ السلام نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی انسان نے آج تک ٹچ نہیں کیا، چھوا نہیں ہے، اور ممکن کیسے ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ جیسے چاہے کسی کو پیدا کرنا وہ پیدا کر سکتا ہے. جب کسی معاملے کو کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، تو ہو جاتی ہے. اللہ ان کو کتاب کا علم دیں گے، حکمت سکھائیں گے، تورات اور انجیل کی تعلیم ان کو سکھائیں گے اور بنی اسرائیل کی طرف ان کو رسول بنا کر کے بھیجیں گے. خیر یہ ساری باتیں ہو گئیں. حضرت مریم علیہ السلام کا جب ولادت کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام شرم کے مارے دور غار میں جا پڑے، اس لیے کہ عوام کا ڈر تھا کہ ایسی پاک دامن یہ کیا معاملہ ہو گیا. وہ جا کر کے غار میں انہوں نے پناہ لیا اور اس وقت جو ولادت ہوئی تو ولادت جب ہوئی تو تکلیف کے میں انہوں نے کہا کاش میں مر جاتی. تکلیف بھی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک کھجور کا پیڑ لگا دیا. کھجور کا پیڑ تھا، اس کھجور سے آپ علیہ السلام کو کھلایا گیا. اسی لیے ہمارے بزرگان محترم کہتے ہیں کہ جس خاتون کے ہاں ڈیلیوری ہوئی ہو، نارمل ولادت ہوئی ہو، اس کو کھجور کھلانا چاہیے، کیونکہ اگر کھجور سے اچھا کوئی درخت ہوتا تو اللہ رب العزت مریم علیہ السلام کو وہی کھلاتے. تو ساقط علیہ رطبن جنیا، یعنی جو تر کھجور ہوتی ہے وہ کھلانا چاہیے، وہ بہت مفید ہوتی ہے ایسی خواتین کے لیے. تو مریم علیہ السلام گود میں بچہ لیے جب آئیں تو واویلا مچ گیا، ہنگامہ مچ گیا کہ اے اختہ ہارون، تمہارے باپ عمران تو اچھے آدمی تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے کہا تھا تم مت بات کرنا، اشارہ کرنا. اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی آئے، یا اخت ہارون ما کانا ابو کے عمرہ سو وما کانت امو کے بغیہ، اے ہارون کی بہن، یعنی ان کا خاندان حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی ملتا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، لیکن زیادہ قوی روایت ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے ملتا تھا. تمہارا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، تمہاری ماں بھی بری نہیں تھی، کیا معاملہ ہے؟ فاشارت الیہ، اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے. لوگ کہنے لگے کیا بات کر رہی ہو، کوئی بچہ گود میں بول سکتا ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بھی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے باعث برکت میرے وجود کو بنایا ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں نماز کا حکم دوں اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ادا خود بھی کروں جب تک میں زندہ ہوں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہی بولے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت کا اعلان کیا گیا جوانی ان کی آ چکی تھی اور 25 سے اور 30 سال کے درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت کا کام انجام دیتے رہے. اور اس میں یہود کی طرف دعوت ان کی تھی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بہت آگے بڑھنے لگی، اس وقت جو حکومت تھی اس علاقے کے اندر وہ رومن امپائر کی حکومت تھی. یہود کا عمل دخل حکومت کی طرف تھا. یہود کو اس بات کی سب سے بڑی دشواری تھی کہ ہماری جو شریعت تھی اس شریعت کے مقابلے میں ایک اور نئی شریعت آ رہی ہے، یعنی انجیل کی کتاب آ رہی ہے، وہ ہماری شریعت کو مکمل کرنے والی کتاب ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی ترویج کر رہے ہیں. یہ بات برداشت نہیں ہوئی. لوگ خود تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، لہذا دیکھا کہ غریب لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں،
کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ شفا یابی کا دیا گیا تھا، گنجوں کی شفا یابی، ابرص اور اس کے علاوہ جو بھی مرض تھے ان کو دور کر دیا کرتے تھے، اور پرندے مٹی کے بنا کر کے قم باذن اللہ کہتے تھے، اللہ کے حکم سے، تو وہ اڑ جایا کرتے تھے، گھر میں کس کے کیا کیا اناج رکھا ہوا ہے اس کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ غریب لوگ جڑنے لگے کیونکہ وہ انصاف کے مارے ہوتے ہیں۔ جب ان کے پاس لوگوں کا جوڑ ہونے لگا تو یہودیوں نے اسی موقع کو تلاش کر کے رومن امپائر کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس کی طاقت بڑھ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری حکومت چھین لی جائے۔ اب حکومت والوں کو یہی سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے نا، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جس سے حکومت لی جاتی ہے، جس کے پاس سے آئی رہتی ہے، بڑا ڈر ہوتا ہے حکومت والوں کو، لہذا حکومت والوں نے ان کے بارے میں فیصلہ لینا شروع کیا، اور یہود پیش تھے انہو فوضا، کہ وہ باغی ہے کہہ کر کے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، اور بالآخر یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اسرائیلی روایت کے مطابق، اسرائیلی کانسیپٹ کے مطابق اور موجودہ کرسچینٹی کانسیپٹ کے مطابق کہ وہ سولی پر چڑھائے گئے، اس کے بعد وہ جا کر کے ان حضرت آدم علیہ السلام نے جو غلطی کیا تھا اس کے کفارے میں وہ جہنم میں جلے، پھر 3 دن کے بعد واپس آئے اور اپنے کمپینینز کو انسٹرکشن دیا، پھر وہ اللہ کے پاس جا کے دائنی جانب بیٹھ گئے اور فیصلے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی روح ان کا بیٹا تھے جو دنیا کے انسانوں کی غلطیوں کو دور کرنے آئے تھے۔ لیکن اکارڈنگ ٹو قرآن مجید کے مطابق کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ تو ان کو سولی پر چڑھا سکے، معاملہ الجھ گیا۔ یہ قرآن مجید کا بہت اچھا لفظ ہے کہ جس سے بہت ساری حقیقت نکل کے آتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ہفتے اور اتوار کو یہود کام نہیں کیا کرتے تھے، جمعے کی شام کو یہ فیصلہ ہوا، اور یہود جانتے تھے کہ جیسے ہی جمعے کا سورج غروب ہوگا ہفتے کی تاریخ شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے ہم کر لیں، ورنہ 2 دن میں کیا فیصلہ بدل جائے معلوم نہیں۔ حقیقت حکومت والوں کو پتہ چل گئی تو فیصلہ بدل سکتے ہیں، لہذا شام کا چھٹپٹا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی غریب الدیار، قید میں بند، کمزور ہو چکے تھے، تو اس وقت کا دستور یہ تھا کہ جس کو کروسڈ کیا جاتا تھا، سولی پر چڑھایا جاتا تھا، وہ اپنی صلیب خود لے کر کے چلتا تھا۔ ان کے کندھے پر سولی ڈال دی گئی اور پیچھے سے دھکا یہ دیتے رہے کہ جلدی چلو جلدی چلو۔ لگنے لگا کہ سورج غروب کہیں نہ ہو جائے، شام کا جھٹپٹا ہونے لگا تھا۔ اسی درمیان میں ایک اسکریٹیو نام کا نوجوان تھا جو ڈیل ڈال میں عیسیٰ علیہ السلام کی ہی طرح سے ہوتا تھا، اور اس نے اٹھا کر کے سولی اپنے کندھے پر لے لیا اور ان کو گھسیٹنے لگا۔ اسی درمیان میں عوام کو یہی نظر آتا تھا کہ جس کے کندھے پر سولی ہو وہی لٹکایا جانے والا ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان سے اٹھا لیا، اور جب یہ وہاں پہنچا تو جو جلاد تھے ان کو یہی معلوم تھا، اس کو اٹھانا چاہا تو اس نے کہا بھائی میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں۔ تو جلاد نے کہا ہر مرنے والا شخص یہی کہا کرتا ہے، اس کو اٹھا کے سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے آسمان پر، اور وہ موجود ہیں امت محمدیہ میں شامل ہو کر کے آخر میں انشاءاللہ آ کر کے اصلاح و تبلیغ کا کام کریں گے، اور یہ پختہ عقیدہ ہے امت کا کہ امت محمدیہ میں وہ شامل ہوں گے، اور سارے کے سارے عیسائیوں کا عقیدہ درست کر کے اسلام میں ان کو شامل کریں گے، صلیبیں توڑ دی جائیں گی، اور سارے کے سارے عیسائی بھائی ہمارے اپنے درمیان میں وہ شامل ہو جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قرآن اور حدیث اور پختہ ثبوت کے ساتھ یہ ثابت ہے، اور ان کی بھی اسکرپچرز کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن کس مقصد کے تحت آئیں گے یہ کلیئر وہ نہیں کہہ سکتے۔ اب آئیے ایک 10 منٹ مختصر طریقے پر اس فرقے کے بارے میں تھوڑی معلومات کر لی جائے۔ حالانکہ یہ عنوان بھی بڑا طویل عنوان ہے، لیکن اب اس عنوان کو اور ہم طویل کریں گے تو اصل موضوع ہمارا جو 6 جنوری سے شروع ہونا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مزید دور ہو جائے گا، اور مئی کا مہینہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے تفصیل آپ حضرات میل کر کے آپ لے لیجئے گا۔ ایک چھوٹی سی جھلک ڈالتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ سوال جواب کا وقفہ ہم لوگوں کا شروع ہو سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو موجودہ قوم ہے وہ 3 ناموں سے جانی جاتی ہے۔ عیسائی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ نصرانی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وطن نصرانہ کی طرف منسوب ہے۔ مسیحی، یہ لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ صفت بیماریوں کو دور کرنے والا مسیحی کی طرف منسوب ہے۔ ان میں بھی عیسائیت اور مسیحیت کا تذکرہ 2 صدی کے آغاز سے ملتا ہے۔ قرآن نے ان کو نصارہ اور اہل کتاب سے ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی روشنی میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سورہ مریم، سورہ آل عمران آیت نمبر 49 تا 63،
اور سورہ نساء آیت نمبر 156 تا 149 69 کا مطالعہ مفید ہوگا. یہ خاص طور پر یہ اگر آپ اسٹڈی کریں اور تفسیریں دیکھیں آپ کو تو بہت اچھا مل جائے گا. اور تفسیر ابن کثیر اور تفہیم القرآن خاص طور پر اس پر دیکھیں, بہت اچھا ملے گا آپ کو. اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں جو خاکہ پیش کیا گیا ہے کہ آپ کی پیدائش معجزاتی تھی, حضرت آدم علیہ السلام کے مماثل, اس کا تذکرہ سورہ مریم کی 30, 31, 32 آیت میں ہے. آپ کی رسالت عالمگیر نہیں تھی, پوری دنیا کے لیے نہیں تھی, بلکہ قوم بنی اسرائیل پر تھی. اس کی ریفرنس آل عمران اور سورہ صف میں ہے. آپ پچھلی کتابوں کے نگہبان تھے اور اس کی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے. سورہ مائدہ, آل عمران, سورہ احقاف. آپ کی دعوت ایمان, نماز, زکوٰۃ اور تقوی کی تلقین تھی. سورہ مائدہ, مریم, زخرف. آپ کا معجزہ اللہ کے حکم سے مٹی کی شبیہ سے پرندہ بنا کر روح ڈالنا, اندھے, کوڑی, جزامی کو شفا, مردے کو زندہ کرنا, گھر کے غلے اور خوراک کے بارے میں اطلاع دینا تھا. آل عمران. آپ کو کوئی قتل نہ کر سکا اور نہ مسلوب کر سکا, اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا, وہ زندہ ہے, قرب قیامت بحکم خدا دنیا میں تشریف لائیں گے. سورہ نساء آیت نمبر 157, آیت نمبر 158. یہ آپ اسٹڈی کریں گے تو یہ مطالعہ مفید ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا تھوڑا سا یہ جھلک جاننا ضروری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد بڑا ظلم ہوا ان کے صحابہ پر, کمپینینز پر, سب جس میں یہود پیش تھے. عہد نیرو سن 64 عیسوی میں سب سے پہلا ظلم جو شروع ہوا وہ سن 64 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر شروع ہوا, اور وہ کچھ اس طرح سے تھا. اس دور میں شہر روم بری طرح جلا دیا گیا. جب روم جل رہا تھا اس کے بارے میں کئی ناولیں بھی لکھی گئی, بہت مشہور واقعہ ہے جس کا بے بنیاد الزام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر رکھا گیا. اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ چمڑے کی کھال میں لپیٹ کر کتوں کے سامنے ڈال دیا جاتا, گرم تارکول کی چادر لپیٹ کر کے راتوں کو مشال کی طرح سے جلا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا, اور ان کے بدن سے موم نکال کر کے شمع جلائی جاتی تھی. اس عالم میں انجیل مرقس اور لوقا کی تدوین ہوتی ہے. سوچئے کہ جب ایسے ظلم کے عالم میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے 64 سال کے بعد جو کتاب لکھی جائے گی تو اصل کتاب کتنی ہوگی اور نقل کتاب کتنی ہوگی. عہد ٹراجان سن 106 میں عیسائیوں پر گھر میں گھس کر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے اس لیے کہ وہ بت پرستی پر آمادہ ہو جائے. عہد ڈیشیشیس 249 عیسوی میں اسکندریہ کے پیٹریارک کے مطابق کہ ہمیں سانس لینا دوبھر ہو گیا, ہم خوف و دہشت کی فضا میں جی رہے تھے. حکومت سے ایک عیسائی کو برطرف کر دیا گیا, مندروں پر قربان کر دیا گیا. کچھ ڈر کے بھاگ گئے اور کتنوں نے ڈر کے مسیحیت سے توبہ کر لی. عہد دقلدیانوس یا دقیانوس 284 عیسوی. اس دور میں جب دقلدیانوس مصر آیا تو وہاں بھی ظلم کا بازار گرم ہو گیا. ان حالات کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین مسیح کے تسلسل کا ثبوت نہیں ملتا. انہی حالات میں لکھی گئی انجیلوں میں آسمانی کتاب کے اوصاف بالکل موصوف تھے, بلکہ ان بھیانک مصائب کے دوران تحریر کردہ کتابوں میں غیر جانبداری باقی بھی نہیں رہی. موجودہ عیسائیت میں سینٹ پال کا مقام. سینٹ پال ایک یہودی کاہن تھا, مسیحیت کے بدترین دشمنوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. کتاب اعمال رسول میں بتایا گیا کہ شاول اس کا نام تھا. کلیسا کو اسی طرح تباہ کرتا رہا, گھر گھر گھس کر مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا رہا. اس کا اصل نام شاول تھا. عیسائیت قبول کرنے کے بعد پولس کے نام سے مشہور ہوا, آج سینٹ پال کے نام سے جانا جاتا ہے. موجودہ عیسائیت اسی کی تحریف کا نتیجہ ہے. سن 38 میں جب یہ عیسائیوں کو عذاب دینے کی مجلس میں شرکت کے لیے دمشق جا رہا تھا, اس نے خیال کیا کہ اس نے مسیح کو دیکھ لیا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے آنکھوں کو خیرہ کرنے والی ایک روشنی دیکھی, پھر ایک آواز آئی, شاول شاول مجھے تم کیوں اذیت دے رہے ہو. اس کے بعد عرصے دراز تک گوشہ نشین رہا, پھر تنے تنہا نمودار ہوا, تنے تنہا معلم میں مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. مشرق میں مسیحیت کے خلاف جنگ جاری تھی, مغرب کو اس نے اپنا تبلیغ کا مرکز بنایا. پھر اس نے دمشق میں انانیاس حواری سے تعلیم حاصل کی. حواری برنابا بھی کچھ دن اس سے جڑے رہے, لیکن جب اس نے ابن اللہ قرار دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو حواریوں نے ساتھ چھوڑ دیا. اس نے لوقا نامی شخص کو اپنا شاگرد بنایا اور عقیدہ تثلیث کی بنیاد ڈالی. اس نے دعویٰ کیا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے, اپنی جان دے کر انسانیت کی غلطی کا کفارہ بنا اور آسمان پر چڑھ گیا تاکہ وہ خدا کے دائیں جانب بیٹھ کر انسانوں کو جزا اور سزا دے. موجودہ عقیدہ تثلیث
یہ تقریباً ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور ہولی اسپرٹ اس کا ایک مجموعہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ عقیدہ تثلیث عیسائیت کے اندر ہے. اس کے پہلے دیکھیے ہندوستان کے اندر بھی ٹرینیٹی ملتی ہے، 3 in 1، برہما، شیوا، وشنو، کریٹر، ڈیزاسٹر، سسٹینر. آپ بابل کلچر میں دیکھیے بال، سیمرامس، نمرود، ٹرینیٹی وہاں بھی ملتی ہے. تین کا ایک، فادر، مدر اینڈ وائف، دا سن. آپ گریک میں دیکھیے زیس، اسس، اپولو. آپ ایجپشین دیکھیے، آپ ہارس، آتھن، ری. رومن دیکھیے جوپیٹر، وینس، مارس. تو پہلے بھی ایسے خیالات پائے جاتے تھے. اب مغرب کے لوگوں کو تھوڑا فلٹر مذہب قبول کرنے میں کوئی دشواری ہوئی نہیں، اور بہت جلدی یہ مذہب قبول کر لیا گیا اور بہت تیزی کے ساتھ قبول کیا. اسی لیے پورا مغرب اسی مذہب کو مانتا ہے اور اکثریت وہاں پر اسی مذہب کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ عقائد کا تذکرہ ہے کہ کتابوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے، سولی پر چڑھائے جانے کا بھی تذکرہ پوری طرح سے کلیئر نہیں ملتا ہے، مختلف عقیدہ پایا جاتا ہے. لوکا باب 3 میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بنی آدم کے کفارے کے لیے سولی پر چڑھے، 3 دن تک نعوذ باللہ جہنم میں رہے تاکہ انسانیت کے گناہ دھل جائیں، پھر سے 3 دن بعد واپس آئے اور تبلیغ شروع کی. جبکہ کئی تضاد پائے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چاروں انجیل کو جو کمپائل کرنے والے لوگ ہیں کسی نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ انجیل متی 26-56 کے مطابق سارے شاگرد ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور چاروں انجیل کے جو کمپائل کرنے والے ہیں ان میں سے کسی کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یعنی کمپینین کے نام سے نہیں ملتا ہے. سولی کے اٹھائے جانے کے تعلق سے، اور جن عورتوں کی شہادت دی جاتی ہے کہ گلیلیو کے مقام پر وہ کھڑی تھیں، ان کی تعداد، ان کے تعلق سے اتنے تضاد پائے جاتے ہیں کہ انجیلیں اس کو پیش نہیں کر سکتی. مرقس قدیم نسخہ میں ہے کہ خداوند یسوع سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا اور خدا کے داہنے جانب بیٹھ گیا. لوکا باب 34 میں ہے کہ جب انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا. کسی بھی کتاب کے اندر ایک تذکرہ نہیں ملتا ہے. اور رہے گی بات صلیب کی، تو صلیب کو مقدس درجہ کانسٹینٹینوپل یعنی قسطنطنیہ اعظم 4 صدی عیسوی کے دور سے ہوا، جبکہ ان کے بیان کے مطابق بادشاہ کی ماں نے آسمان میں صلیب کا نشان دیکھا، اس کو لگا کہ یہ مقدس چیز ہے، اور وہیں سے صلیب کا آغاز ہوا. عیسائیوں کی مقدس کتابیں تقریباً ہم سبھی جانتے ہیں، اناجیل اربعہ، بائبل، کتاب رسل، صحائف جو نیو ٹیسٹامنٹ کہے جاتے ہیں، انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا. اور اس کی بھی آپ تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو بعض لوگوں نے انجیل یوحنا کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حواری یوحنا کی تالیف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یوحنا کی تالیف نہیں ہے، بلکہ انجیل لوقا جو ہے نہ کسی حواری کی تالیف ہے بلکہ یہ سینٹ پال کے شاگرد لوقا کی تالیف ہے. یہ تفصیلات آپ کو ان کی ہی کتاب انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں بھی مل جائیں گی. آپ اگر چاہیں گے ٹرینٹی کے بارے میں ڈیٹیل معلوم کرنا، آپ ہمیں میل کیجئے، ہم آپ کو وہ پریزنٹیشن بھیج دیں گے جن میں پرانی انجیلوں کے کٹنگز ہیں جو آپ دیکھ سکیں گے کہ کسی طریقے پر ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا ثبوت نہیں ہے. البتہ انجیل برنابا کے تعلق سے کافی لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا حوالہ ہے کہ اس انجیل کے مصنف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری برنابا ہیں. جب سینٹ پال نے مسیحیت کی تبلیغ شروع کی تو پہلے انہوں نے تائید کی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس ابن اللہ قرار دیا تو حضرت برنابا ہٹ گئے. انجیل تاریخ میں اور نصرانی کتابوں میں اس کا حوالہ ملتا ہے سن 492 میں. اس کی دریافت 16ویں صدی میں ہوئی. اس وقت وہ معروف نسخہ ویانا شہر کی شاہی لائبریری بلاٹ لائبریری میں موجود ہے. عیسائی علماء کہتے ہیں کہ کسی مسلمان نے لکھ دیا ہے اس کو، جبکہ یہ انہی کے شہر میں، انہی کی جگہوں میں، انہی کے عروج کے وقت میں دریافت ہوئی، ان کی لائبریری میں موجود ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان کی پہنچ نہیں ہو سکتی. انجیل برنابا کی جو خصوصیات ہیں اس میں یہ ہے کہ اس انجیل میں حضرت مسیح نے اپنے خدا اور خدا کے بیٹے ہونے کا صاف انکار کیا. اس میں حضرت مسیح نے بتایا ہے کہ مسیح یا مسیح
جس کی بشارت عہد قدیم کے صحیفوں میں دی گئی ہے، اس سے مراد میں نہیں ہوں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آخری زمانے میں مبعوث ہوں گے۔ برنابا کا بیان ہے کہ مسیح کو سولی نہیں دی گئی بلکہ ان کی جگہ یہودا اسکریوتیو کی شکل بدل دی گئی، جسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سمجھا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اللہ نے اٹھا دیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے جس بیٹے کے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ اسحاق نہیں بلکہ اسماعیل ہیں، یہودی اسحاق کو مانتے ہیں۔ اس انجیل میں واضح طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں متعدد مقامات پر دی گئی ہیں۔ حضرت عیسائی مذہب میں عبادات، حمد خوانی، بیپٹزم، عشائر ربانی، مشہور فرقے رومن کیتھولک، آرتھوڈاکس، پروٹسٹنٹ جو ہیں اس اختلاف کر کے آخر میں وہ جدا ہوئے۔ اس کے پروٹسٹنٹ کے معنی ہیں حجت، دلیل اور احتجاج کے۔ یہ فرقہ بطور احتجاج 13ویں صدی میں وجود میں آیا۔ اس کا قائد مارٹن لوتھر ہے۔ اس کا محرک انجیل میں 4 بائبل کے علاوہ 17 صحیفے بھی تھے جن کی صحت پر مستقل بحثیں ہوتی رہیں۔ پہلی تحقیق کانسٹنٹینوپول کے زمانے میں ہوئی۔ سن 1200 میں ایک گروپ نے بعض صحیفوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور چرچ سے اختلاف کیا، جس کے نتیجے میں یہ فرقہ وجود میں آیا۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صرف انجیل کی اتباع کرتے ہیں، کسی چرچ کے تابع نہیں۔ یہ فرقہ جرمن، انگلینڈ، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ، ناروے وغیرہ میں پھیلا ہوا ہے۔ ان کی سب کی الگ الگ تعلیمات ہیں اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر بے شمار چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے تفصیلات چاہیے ہوں گی آپ ای میل کریں، یہ اور اس کے مزید تفصیلات اور ریفرنس آپ کو بھیج دیے جائیں گے۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں۔ عیسائیت کیا ہے، مفتی تقی عثمانی، محاضرات فی النصرانیہ، شیخ ابو زہرہ، عربی میں بہت آتھینٹک بک ہے یہ، الیہودیۃ والنصرانیۃ وادیان الہند، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، اللہ نے ان کو جو اب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انتقال ہو چکا ہے۔ یہ اعظم گڑھ کے ایک دھوبی تھے، ایک اعظم گڑھ کے بزنس مین کے گھر کپڑا دھویا کرتے تھے، بچے تھے، وہ بزنس مین کو سعودی عرب لے کے چلا گیا۔ نور نبوت اور اسلام کا نور ان کے دل میں آ گیا اور اسلام قبول کیا۔ بعد میں انہوں نے جامعہ اسلامیہ میں تعلیم حاصل کر کے PhD حاصل کی اور بہترین ان کی ریسرچ کی کتابیں ہیں، اس میں یہ بھی کتاب ہے۔ عبد القادر شیبہ الحمدی کی ایک کتاب ہے، مسیحیت مولانا علی میاں ندوی، بائبل، قرآن اور سائنس مورس بکائلے ان کی کتاب ہے، عیسائیت، انجیل اور قرآن کی روشنی میں عبد الوحید خان، یہودیت اور نصرانیت سید ابو الاعلیٰ مودودی، اظہار الحق مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی۔ یہ مناظرہ ہے عیسائی پادریوں اور علماء کے درمیان کا، یہ مطالعہ کرنا بھی بڑا مفید ثابت ہوگا۔ یہ ریفرنس ہیں، اس کے علاوہ بھی اور ریفرنسز ہیں، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہم معذرت کے ساتھ کہ 10 منٹ آگے بڑھ گئے کیونکہ عنوان ہی ایسا تھا اور ہمیں امید ہے کہ آج بہت اسپیڈ سے ہم نہیں گئے ہوں گے۔ آخر میں تھوڑا 5 منٹ اسپیڈ زیادہ ہوئی، شروع کی اسپیڈ ٹھیک تھی۔ انشاءاللہ اگلا عنوان جو شروع ہوگا 6 جنوری کو رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اور وہ تذکرہ ہم لوگوں کا بنو اسماعیل سے لا کر کے ولادت باسعادت کے درمیان تک کے زمانے کو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اب وقت ہے سوال جواب کا، انشاءاللہ آپ سوال جواب، اور آپ میں سے کوئی اس عنوان پر کچھ اضافی بات کہنا چاہتا ہے آپ آ کے تشریف لا کے بات کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی سوال جواب کی پرچی ہے تو آپ دے دیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کس وجہ سے جھاڑو چھپے تھے؟ جیسا تذکرہ کیا کہ جتنے بھی نبی تھے، یہود کے نبی خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے درمیان میں، اگر نبیوں کا تذکرہ قرآن میں بھی نہیں، کتابوں میں بھی نہیں ہے، لیکن ہزاروں نبی تھے، سب کی ایک ہی دعوت تھی، ایمان کی دعوت تھی، اور دوسری سب سے بڑی دعوت یہ تھی کہ تکبر اور ڈس بیلنس مت کرو۔ ڈس بیلنس سب سے بڑی دعوت، ایمان کی توحید کے بعد سب سے بڑی دعوت تھی، اور یہود کا یہ خاص معاملہ تھا کہ جہاں ان کو پاور ملتا تھا وہ قبضہ کر لیتے تھے، اور نبیوں کا ایک خاص کام یہی تھا، اس لیے وہ نبیوں کو راستے سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ یہاں تک نہیں، آپ سورہ آل عمران کی تفسیر پڑھتے ہوئے اگر کشاف عربی میں ہے، پتہ نہیں انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا ہے یا نہیں ہے، سرچ کریں مل جائے گا، آپ کشاف کی تفسیر پڑھیں، تفسیر کشاف علامہ زمخشری کی، تو اس میں انہوں نے دیا ہے کہ یہ قوم صرف اس میٹر پر زکریا علیہ السلام نہیں، اپنے ہاتھوں سے 40 نبیوں کو کاٹتی تھی، یہ ریزن تھا اس کا۔ مولانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، لیکن یہ ترین من کا مسئلہ بھی ہے، تو کیا یہی وحدت الوجود کا عقیدہ؟ نہیں، اصل میں وہ عقیدہ نہیں ہے، یہ اس میں بنیادی طور پر تو کسی چیز سے لیا نہیں گیا، لیکن درمیان کا جو زمانہ گزرا جس میں
خاص طور پر حلاج اور منصور کا جو تذکرہ اور واقعہ آتا ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ ایک بڑا گنجلک معاملہ ہے، اور اس معاملے پر ہم معذرت کرتے ہیں کہ تصوف کے عنوان پر میرا بہت مطالعہ نہیں ہے، لیکن اس عنوان کو انشاءاللہ کسی نہ کسی موقع پر ہم ضرور لائیں گے. لیکن ہم اب چونکہ اس کے بارے میں بہت مطالعہ نہیں ہے تو ہم دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں نہیں لگتا ہے وہ. پھر بھی ہم اس عنوان کے اوپر کسی وقت تذکرہ جب حلاج منصور کے زمانے کا آئے گا تو ضرور کریں گے. یاد رہے حاضرین، دو چیزوں کے بارے میں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، اپنے مزاج کے مطابق بھی اور ہمارے اپنے اس مقصد کے اعتبار سے بھی. جہاں ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکشن کریں گے، لیکن بہت سارے پیچیدہ خم ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم لوگوں کو صحیح ریفرنس ملنا بہت مشکل ہے. جیسے جب تذکرہ آئے گا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا، یہ بڑا دشوار کن مرحلہ ہوگا آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. اسی طرح سے تصوف کے بعض معاملات بھی آئیں گے انشاءاللہ. آپ تمام لوگوں کی بھی مدد شامل ہوگی تو اس کو آسانی کے ساتھ حل کر لیں گے، کیونکہ جب ان الدین یسرن کہا گیا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی سیدھا راستہ اس کے اندر سے ہوگا. ہمارا کام وہی ہے کہ اپنا تو کام ہے کہ جلائے چلو چراغ. یہ سوال اچھا آیا ہے کہ سورہ کہف میں آپ نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملے. سورہ کے الفاظ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، سورہ کے الفاظ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن تفاسیر کے اندر جملہ مفسرین نے جس شخصیت کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے اس کا نام خضر ہی بتایا ہے. دو نام آتے ہیں، ایک تو ایلیا آتا ہے، حضرت ایلیا. اسی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر نبی تھے، کیونکہ ایلیا حضرت الیاس سے قریب کا نام آتا ہے. اور اکثر مفسرین کا لکھنا یہ ہے کہ حضرت ایلیا، یہاں تک کہ حضرت بلیا بھی تذکرہ آتا ہے ان کے نام کا. وہ ڈسٹرکٹ نہیں، بلیا نہیں جو ہمارا ڈسٹرکٹ وہ نہیں، حضرت ایلیا، حضرت بلیا، اور ان کا نام، ان کا لقب خضر مفسرین لکھتے ہیں. خضر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دی تھی کہ جس علاقے میں جاتے تھے ہریالی ہو جاتی تھی. اسی وجہ سے بعض مفسرین نے محتاط انداز میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام تکوینی نبی تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم دیا تھا، لہذا عوام کے اندر ان کی دعوت نہیں تھی، وہ چیزوں کو دیکھ کر کے پہچان جاتے تھے. اسی لیے جب کشتی ادھر گئی تو ان کو پتا چل گیا کہ یہاں پر بادشاہ کشتیاں قبضہ کر رہا ہے، ڈیمیج رہے گی تو نہیں قبضہ کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کیونکہ وحی نہیں آئی تھی. بچہ کھیل رہا تھا، اندازہ ہوا کہ آگے جا کر کے ظلم کا سبب بنے گا، اور اس کے مرنے پر ماں باپ جو صبر کریں گے اس کے صبر کے نتیجے میں اللہ صالح اولاد دے دے گا. ان کو وہ خزانہ نظر آ گیا جو دیوار کے اندر تھا. اسی لیے بعض مفسرین نے ان کو تکوینی نبی کہا ہے، اور تمام مفسرین نے نام میں حضرت خضر کا تذکرہ کیا ہے. امت کا تذکرہ نے جیسے بتایا نا کہ ان کا کام شریعت کو بتانا نہیں تھا، اس لیے ان کی امت کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. ان کا کام تھا ہریالیاں پیدا کرنا، ہریالیوں کے لیے کام کرنا. وہ تفصیلات اس سے زیادہ قرآن میں نہیں ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام زیادہ سویا کرتے ہیں. یہ ہندوؤں میں ایک کمبھکرن ہے، وہ بھی سویا کرتا تھا کیا؟ نہیں، کوئی بھی ایسا ہمارے واقفیت میں، یعنی تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کشاف، تفہیم القرآن، معرف القرآن، تفسیر ماجدی اور اس طرح کی جو لیول کی تفاسیر ہیں اس میں کہیں ایسا تذکرہ نہیں ہے. البتہ حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ، جو تذکرہ ہم نے کیا کہ بستی کو زندہ کرنے کے لیے، جو حضرت بستی کو بسانے کے لیے نکلے تھے، وہیں سے ملتا ہے. چونکہ انہوں نے بستی کو بسایا تھا اور پھر سے کنسٹرکشن کا کام دیا تھا، اور وہ آئے تھے باہر سے، اس لیے یہودیوں نے ان کو ابن اللہ بنا لیا تھا. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے. ایسا کہیں تذکرہ نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے. ہمیں بھی فائدہ ہوگا، پوری امت کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ اب ہم لوگ 6 جنوری کو ملیں گے اور وہاں سے اب ہم شروع کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. پہلا لیکچر تو تھوڑی تاریخی اس پر ہوگا، اس کے بعد اسلامک تھاٹس ہر دور کے آتے رہیں گے. تھوڑا چھوٹا چھوٹا عنوان ہوگا اور ڈسکشن کا موقع اس میں اور زیادہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگا. آپ دعا بھی فرماتے رہیں اور اپنے ساتھیوں کو اپلاتے رہیں. انشاءاللہ 6 جنوری
بروز جمعہ پھر سے ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.